نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ صلاۃ الاستخارہ، استخارہ کے معنی کیا ہیں اور استخارہ کا طریقہ کیا ہے اور استخارہ کی اہمیت۔ استخارہ کے معنی خیر اور بھلائی چاہنا۔ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، مثلا کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا، آئے ہوئے پیغام کو قبول یا رد کرنا، کسی سفر پر روانہ ہونا، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا، کسی سے کوئی معاملہ یا معاہدہ کرنا، کسی مکان، دکان یا زمین کو خریدنا یا فروخت کرنا، کسی ملازمت سے علیحدگی اختیار کرنا یا ملازمت کے لیے درخواست دینا یا قبول کرنا وغیرہ وغیرہ، اور ذہن متردد ہو کہ معلوم نہیں کس پہلو کو اختیار کرنے میں میرے لیے بھلائی اور خیر ہے، تو اس صورت میں قلب کو ایک پہلو پر مطمئن اور یکسو کرنے کے لیے 2 رکعت نفل اور استخارے کی مسنون دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اور استخارے کے بعد جس فیصلے کی طرف قلب کا میلان ہو اور طبیعت کی رغبت محسوس ہو، انشاءاللہ اس کو اختیار کرنے میں کبھی نامرادی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوتا اور کفایت سے کام لینے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے، اور قضاء الہی پر راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کی سعادت ہے، اور اولاد آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پر ناخوش ہو۔ تو استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہو، ذہن کسی ایک رخ پر یکسوئی نہ ہو، تو مکروہ اور ممنوع اوقات کے علاوہ جب بھی موقع ہو 2 رکعت نماز استخارہ عام نفل نمازوں کی طرح پڑھے۔ پھر مستحب یہ ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کی جائے اور درود شریف پڑھ لیا جائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا استخارہ پڑھ لی جائے اور دعا کے بعد قبلہ رو ہو کر سو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ اسی طرح نماز استخارہ پڑھی جائے اور پھر جس طرف قلب مائل ہو اس کو قضاء الہی سمجھ کر اختیار کر لیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، مثلا جلدی ہو یا کوئی خاتون حیض اور نفاس کی حالت میں ہو، تو صرف دعا پڑھنے پر اکتفا کرے اور پھر جس پہلو پر طبیعت کو اطمینان اور یکسوئی محسوس ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ استخارے کی دعا: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزینی بھی۔ اے اللہ، یہ آپ عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں اور اپنی پنجابی، اردو، سرائکی میں جس میں مانگنا چاہیں اس میں مانگ سکتے ہیں۔ اب ترجمہ عرض کر دیا جاتا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بنیاد پر خیر کا طلبگار ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے زبردست فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرہ قدرت نہیں ہے، تو علم والا اور مجھے علم نہیں، تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو میرے لیے اسے مقدر فرما اور میرے لیے اس کو آسان کر اور میرے لیے اس کو مبارک بنا دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو اس کام سے مجھ کو دور رکھ اور مجھے اس سے بچائے رکھ
اور میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہوں، اور پھر مجھے اس پر راضی اور یکسوئی فرما دے۔ تو یہ ہوا استخارے کی دعا اور استخارہ کا طریقہ اور استخارے کی اہمیت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔